شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے بہت دیر تک بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی یا اس سے بھی زیادہ رات جانے کے بعد تشریف لائے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں مشغول رہے تھے کہ عادت کے مطابق سویرے نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کوئی عذر پیش آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا، تم لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی تھا، کیونکہ نماز کا انتظار تو تم ہی لوگ کیا کرتے ہو، تمہارے سوا کسی اور دین والوں نے نماز کا انتظار نہیں کیا، اور اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو ہمیشہ اسی وقت پڑھا کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا حکم دیا، اس نے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے روز فرماتے تھے کہ کافروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کے پڑھنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں میں آگ بھرے۔ تشریح: غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جو 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس جنگ کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی غزوہ کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے دشمنوں سے بچاؤ کی خاطر مدینہ کے گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ خندق کھودنے میں تمام مسلمانوں کے ہمراہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی وامی بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ جس طرح دیگر مخلص مومنین دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے دین کی حفاظت اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی کامیابی کے لیے اس محنت و مشقت میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح آقا نامدار سرور کائنات فخر دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی بڑی تکالیف برداشت فرما کر، مصائب و رنج اٹھا کر، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر، سردی کی شدید پریشانی اور زمین کو کھودنے پتھر اکھاڑنے کی سخت محنت جھیل کر اپنے جانثار رفقا کے ہمراہ خندق کھودتے تھے۔ اسی جنگ میں بسبب تردد اور تیر اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا گئی تھیں، انہی میں عصر کی نماز بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ بد دعا فرمائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ان کفار و مشرکین نے ہماری نمازیں قضا کرا کر ہمیں سخت روحانی تکلیف و اذیت میں مبتلا کیا ہے، اللہ کرے وہ بھی دنیا و آخرت کے شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔ ایک معمولی سا خلجان یہاں واقع ہو سکتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جب کفار کی جانب سے بے انتہا تکلیف پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بد دعا نہیں کی اور یہاں بد دعا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ تھا، وہاں آپ کی شان رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے نفس کے معاملہ میں کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، مگر یہاں نماز کا سوال تھا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نہ تھا بلکہ حقوق اللہ سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین و تابعین کرام رحم اللہ تعالیٰ علیہم میں سب سے اکثر جلیل القدر حضرات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد رحم اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہ کا قول یہی ہے، لہٰذا قرآن شریف کی آیت کریمہ آیت یعنی محافظت کرو تم سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی میں وسطیٰ سے عصر کی نماز ہی مراد لی جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے تعین میں اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اختلاف رہا ہے، تو اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک ان حضرات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو آئندہ فصل میں آ رہی ہے نہیں پہنچی ہوگی، جس سے بصراحت معلوم ہوتا ہے
کہ صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے، اس لیے وہ حضرات اپنے اجتہاد اور رائے کی بنا پر اس کے تعین میں اختلاف کرتے ہوں گے۔ چنانچہ اس حدیث کے صحت کے بعد یہ متعین ہو گیا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، واللہ عالم۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔